رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رجلین اختصما الیہ فی مواریث لم تکن لہما بینہ الا دعواہما فقال من قضیت لہ بشیء من حق اخیہ فانما اقطع لہ قطعۃ من النار فقال رجلان کل واحد منہما یا رسول اللہ حقی ھذا لصاحبی فقال لا ولكن اذهبا فاقتسما وتبخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وفي رواية قال إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لائے۔ وہ جھگڑا کر رہے تھے میراث میں، دونوں کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، صرف دعوی تھا۔ ایک کہتا تھا یہ میری میراث ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری میراث ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس مقدمہ لے کے آئے ہو، میں نے جو فیصلہ کیا اگر حقیقت میں جس کو میں نے حق دیا اس کا حق نہ ہوا، حق دوسرے کا ہوا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یاد رکھنا میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، یعنی یہ اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کی حیثیت رکھے گا۔ دونوں سے یہ فرمایا۔ تو وہ کوئی اللہ والے تھے، سچے مسلمان تھے، دونوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں، میرا اگر ہے بھی تو میں اس کو دیتا ہوں۔ دونوں نے یہ کہا۔ تو حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، تم جاؤ اس کو آپس میں تقسیم کرو، انصاف کے ساتھ تقسیم کرو، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اس کے بعد یعنی حق پورا پورا کسی کو دونوں تم مدعی ہو، گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، گویا تو ان دونوں کے لیے برابر ہے، برابر تقسیم کر لو۔ اس کے بعد اگر تمہارے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو بعد میں تو اس کے لیے تم قرآن اندازی بھی کر سکتے ہو اور کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو معاف بھی کر سکتے ہو، لیکن ابھی نہیں، اب تم میرے پاس آئے، میں تم دونوں میں برابر اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اسی حدیث کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے بارے میں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جس کے بارے میں قرآن میں حکم نازل ہو گیا، وہ تو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو رائے تو غلط بھی ہو سکتی، تو اگر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں، ظاہر ہے رائے جو ہے وہ تمہارے بیانات کی بنیاد پر بنے گی، ایک ہوشیار ہوگا وہ اپنے مقدمے کو زیادہ خوبصورتی سے پیش کرے گا، جج کو متاثر کر لے گا۔ اگر ایسی صورت میں میں نے جو فیصلہ کیا وہ ایک آدمی کی ہوشیاری کی وجہ سے وہ فیصلہ غلط ہو گیا تو یاد رکھو پھر میں تمہارے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رجلین
تداعیا دابتن فقام کل واحد منہم البینہ انہا دابتہ نتجہا فقدا بہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم للذی فی یدہ، رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں جھگڑا کیا، وضاحت نہیں کی کہ جانور گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، گدھا بھی ہو سکتا ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وضاحت نہیں ہوئی، صرف دابا کا لفظ استعمال، دابا چوپائے کو کہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے ایک گواہ بھی پیش کیا کہ یہ جانور میرا ہے، یہ میرے گھر میں اس کی ماں کو جو ہے نا اس کی تلقیح میں نے کرائی تھی، میں نے میرے گھر میں پلا بڑا ہے، ہر ایک نے گواہ پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گواہیوں کو سن کر اس آدمی کی گواہی کو ترجیح دی جس کے پاس وہ تھا، جس کے قبضے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا، دعویٰ ریجیکٹ ہو گیا، اور جس کے قبضے میں وہ تھا اس کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ اس حدیث پاک کو شرح سنت میں روایت کیا گیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم النبي صلی اللہ تعالی وسلم بینهما نصفین، رواہ ابو داود وفی روایت له والنسائی وابن ماجہ ان رجلین ادعیا بعیرا لیست لواحد منهما بینت فجعل النبی صلی اللہ تعالی وسلم بینهما۔ یہ حدیث پاک دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ کے بارے میں جھگڑا لے کر آئے، دونوں کہتے تھے یہ میرا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دونوں نے دو دو گواہ پیش کی، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دونوں نے دو دو گواہ پیش کیے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ دونوں کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، ایک بھی گواہ نہیں تھا، یعنی دونوں کی پوزیشن برابر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری مشترکہ ملکیت ہے، یہ اونٹ جو ہے تمہاری، تو اس کے دونوں تم مالک ہو، برابر کے مالک ہو۔ اب یا تو تمہاری مرضی کہ اس سے کام لو، باری باری کام لو، اس سے مزدوری کرو باری باری، یا اس سے کام لے کر اس کو تقسیم کر لو، یا اس کو بیچ کر تقسیم، جو بھی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ تم دونوں کی ملکیت ہے، اور دونوں کا ایسا جو ہے وہ برابر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین اختصما فی دابۃ ولیس لہما بینۃ فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم استعما علی الیمین، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر آئے۔ مقدمہ ایک جانور کا تھا، تو گواہ کسی کے پاس نہیں تھا، گواہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ گواہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہیں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے، ایک جو ہے وہ گواہ اور دوسرا قسم۔ تو اب صورت یہ ہے کہ جس کو قسم جس سے لی گئی اس نے قسم دے دی تو یہ جانور اس کا ہو جائے گا، قسم کی پیسہ پر قسم کی بنیاد۔ اس لیے کس سے قسم لی جائے، قسم کس سے لی جائے، اس کے بارے میں تم قرآن دازی کر لو۔ جس کے حق میں قرآن دازی کا فیصلہ نکل آیا اسے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ کہ یہ تمہارا ہے۔
تو اس نے اگر قسم کھا لی تو اس کو دے دیا جائے گا۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے جو تقریباً ملتے جلتے کیس تھے ان میں مختلف فیصلے فرمائے، اور وہ اس وقت کی جو صورت حال ہے اس کو سامنے رکھ کر جو وہ قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ تم پہلے یہ قرآن اندازی کرو، ٹاس کر لو کہ قسم کیسے لی جائے، جس سے قسم لی جائے اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل حلفه اخلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك شيء یعنی للمدعی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کے لیے فرمایا، اس کو الفاظ بتائے کہ کن الفاظ میں تم نے قسم کھانی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے قسم یہ کھانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو واپس کروں۔ یہ قسم کھاؤ گے تو تمہاری قسم جو ہے وہ معتبر سمجھی جائے گی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی آدمی سفر پر جاتا ہے تو دو شہروں سے یا دو گاؤں سے اس کا تعلق ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دو گاؤں میں 15 دن یا 20 دن رہنے کا میں نیت کرتا ہوں۔ تو دو جگہ پر جو ہے وہ رہنے کی نیت سے آدمی جو ہے وہ مقیم نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں دو شہروں میں رہوں گا لیکن رات یہاں رہا کروں، رات ایک جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس کی نیت معتبر ہوگی۔ اگر رات ایک جگہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا، دو جگہوں کی اقامت کا فیصلہ کیا تو وہ اقامت کی نیت جب وہ معتبر نہیں ہوگی، وہ مسافر ہی رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی ایسی جگہ پر اقامت کا ارادہ کیا جہاں آبادی کوئی نہیں، جنگل میں ہے، تو اس کی نیت کا بھی اقامت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ان لوگوں میں سے ہے جو یہ جو ہے وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، جہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ہے تو اس کی اقامت کی نیت معتبر ہوگی۔ جو آبادیوں میں رہنے والا ہے اس کی آبادی کے اندر ہی نیت جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ اسی طرح فوج جو ہے وہ دشمن کے علاقے میں ہو تو فوجی ان کا اقامت کی نیت جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کب جائے۔ دشمن کے علاقے میں مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ وہاں اقامت کی نیت جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فوج جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی، پہلے شرط ہے کہ پہلے انہوں نے سفر جو ہے وہ اتنا دور گئے ہوں جہاں جو ہے وہ سفر کی مدت بنتی ہے، وہاں اگر اپنے جو ملک کے باقی ہیں ان کے انہوں نے محاصرہ کیا ہو تو پھر بھی ان کی، کیونکہ اس وقت ان کو کسی وقت بھی کوچ کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ جو یہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کی نوعیت یہ ہے کہ حالات کے مطابق کسی وقت ان کو ادھر ادھر جانے کا حکم دیا جا سکتا ہے، تو ان کی بھی اقامت کی نیت ہے وہ معتبر نہیں ہوگی۔
مقیم جو آدمی مسافر ہے کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جاتا ہے، جماعت ہو رہی ہے، ظاہر ہے جو امام ہوگا وہ مقیم ہوگا، امام نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ جو مسافر ہے مقتدی ہے اس نے کس کی 2 رکعتیں، تو مسافر کو امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر وہ جب مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا تو اس کو 4 پوری کرنی پڑیں گی۔ اس نے 4 اس لیے پڑھی ہیں کہ جو اس کا امام تھا اس نے 4 پڑھی ہیں، تو اس نے امام کی مطابقت کرنی ہے، اس لیے اس کی مطابقت کی وجہ سے اس کے 4 پڑھے گا، تو یہ وہ جو شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے اس کی مخالفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس اقتداء کی وجہ سے اس نے 4 پوری کی۔ وقت کے اندر یعنی ابھی کہ نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اس قضا کی صورت میں جو مسافر ہے وہ مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، لیکن نماز قضا ہو جائے، قضا کے بعد وہ اپنی نماز قضا کرے تو پھر مسافر جو ہے وہ مقیم کی اقتداء نہیں کر سکتا، لیکن مقیم کسی وقت بھی مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے، اس نے تو اپنی بار میں 2 پڑھنی، تو جو مقیم ہے وہ اگر وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، یا نماز جو ہے وہ ابھی قضا نہیں ہوئی ہے وقت میں پڑھی جا رہی ہے، تو مسافر مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، اگر مقیم اپنی نماز قضا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ مسافر نہیں کر سکتا، لیکن دوسری صورت میں جو مقیم ہے وہ مسافر کی اقتداء جو ہے وہ وقت کے اندر بھی کر سکتا ہے، وقت کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو جب امام مسافر ہو اور پیچھے مقیم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس کے لیے یہ ابزاد کرنا ضروری ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تم اپنی نماز پوری کر لینا۔ یہ 2 وقت پہلے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام یہ اعلان کرے، اگر ایسے نہیں کیا تو جب سلام پھیرے تو اس وقت یہ اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیے، آپ اپنی نمازیں جو مکمل کر لیں۔ جو آدمی مقیم ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مقیم، تو امام تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، اس نے 4 پوری کرنی۔ یہ جو اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھے گا اس میں قرات نہیں کرے گا، اس میں کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ لاحق ہے۔ 3 قسم کے مقتدی ہوتے ہیں، ایک مقتدی ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے، اور ایک مسبوق ہوتا ہے۔ یہ لاحق ہے، اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ہے، اس سے پہلے کوئی رکعت امام نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، اب کسی وجہ سے اگر اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی رکعت پڑھنی پڑتی ہے، اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی نماز جاری ہے، ادھر آپ نے وضو کیا، پھر امام نے 1 رکعت پڑھ لی، جب آپ واپس آئے تو آپ کو 1 رکعت کم ملی، تو اس صورت میں بھی آپ جب اپنی بعد میں وہ رکعت پوری کریں گے تو قیام کی حالت میں قرات نہیں کریں گی، کیونکہ آپ امام کی مطابقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس حالت میں نماز کسی کی قضا ہوگی، جب قضا یعنی نماز کا جب وقت ختم ہو گیا اس وقت قضا ہوگی، اس وقت اگر مسافر تھا تو مسافر کی نماز قضا کرے گا، اگر اس وقت مقیم تھا تو پوری نماز پڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب